بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، آئین کسی بھی ریاست کی بنیادی قانون کو کہا جاتا ہے جو ریاست کے قیام، نظم و ضبط، نظام حکومت، عدل و انصاف، امن و امان، انسدادی جرائم اور شہریوں کے حقوق و فرائض کی ادائیگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئین و قانون، لا اینڈ آرڈر کسی بھی ریاست کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ویسے تو آئین کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن موجودہ آئین کی ابتدا 1215 عیسوی کو برطانیہ سے ہوئی اور اس کے بعد یہ سلسلہ پوری دنیا میں جاری رہا۔ عزیزان من، آئین کی اہمیت مختصراً بیان کرنے کے بعد چلتے ہیں قادیانیت اور آئین پاکستان کی طرف۔ 19ویں صدی کے اواخر میں انگریز سامراج نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے اور اسلام کی حقانیت کو جھٹلانے اور اپنے کافرانہ نظام حکومت کو سند الہام مہیا کرنے کے لیے اپنے خودکاشتہ مرزا غلام قادیانی کا انتخاب کیا، جس نے اپنے انگریز آقاؤں کے منصوبے کے مطابق مبلغ، مناظر، مجدد، مہدی، مسیح موعود، ذلی بروزی نبی، یہاں تک کہ خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا، جس بنا پر مرزا غلام اور ذریت مرزا مرتد و زندیق، ملحد و کافر ٹھہرے۔ لیکن کسی بھی ریاست میں آئین و قانون کی بالادستی کو دیکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی تھی کہ اس ٹولے کو آئین و قانون کے تحت بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ برصغیر کی تقسیم کے بنیادی اصول کے تحت سرزمین پاک کا جنت نظیر خطہ آزاد جموں کشمیر کو قومی اسمبلی متفقہ طور پر 29 اپریل 1973 کے قرارداد ختم نبوت کے پیش نظر قادیانیوں کو آئینی حیثیت سے غیر مسلم اقلیت قرار دیتی ہے، مگر کلیدی عہدوں پر فائز قادیانیوں کی مداخلت کی وجہ سے آئین میں ترمیم نہیں ہوتی۔ لیکن محافظین اسلام کی 43 سالہ آئینی و قانونی جدوجہد کے بعد بلاخر 6 فروری 2018 کو آزاد کشمیر کی اسمبلی کثرت رائے سے اور 22 جنوری 2020 کو کشمیر ہائی کورٹ آئینی حیثیت سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتی ہے۔ اس کے بعد 1953 کی تحریک ختم نبوت کی مجاہدین کی لازوال قربانیاں اور تمام مکاتب فکر کی مساعی جمیلہ جب رنگ لاتی ہے تو 1974 کو رقبہ اسٹیشن پر نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء پر مرزائیوں کو وحشیانہ حملہ ایک لطیفہ غیبی کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ نتیجتاً 7 ستمبر 1974 کو بھٹو کے دور اقتدار میں قادیانیوں کو مملکت خداداد پاکستان کے آئین کے تحت غیر مسلم اقلیت قرار دیا جاتا ہے، مگر یہ فرقہ ظالمہ کافر قرار دیے جانے کے باوجود بھی اپنی شناخت مسلمانوں کے حیثیت سے کروانے، اپنی جماعت خانوں پر مینار لگانے، اس میں اذان دینے اور اپنے عقیدے کا پرچار کرنے سے باز نہیں آتا، جس سے سادہ لوگ مسلمان تشویش میں مبتلا ہو کر ان کو مسلمان سمجھ بیٹھتے ہیں۔ لہذا جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں 26 اپریل 1984 میں آئین پاکستان میں امتناع قادیانیت اور آرڈیننس کے اضافہ کی بدولت قادیانیوں کو اسلامی شعائر کے استعمال اور اس کی توہین سے روکا جاتا ہے۔ بعد ازاں 1984 میں تعزیرات پاکستان میں دفعہ 295 اور دفعہ 298 کا اضافہ کیا جاتا ہے، جس کی روح سے امیر المؤمنین، صحابہ کرام، ام المؤمنین اور اہل بیت جیسے القابات کو قادیانی اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اپنے جماعت خانوں کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے، بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے کو مسلمان ظاہر
نہیں کر سکتے، اپنے عقیدے کی تبلیغ و تشہیر قطعاً نہیں کر سکتے۔ عزیزان من، قادیانیت کے نام لیوا آئین پاکستان کے روح سے غیر مسلم اقلیت قرار پانے کے بعد ایک ذمہ دار پاکستانی کی حیثیت سے جہاں انہیں آئین کے سامنے سر تسلیم خم کرنا تھا، وہی یہ غدار ٹولہ 50 سالوں سے نہ صرف پاکستان کے آئین و قانون کو پامال کرتا ہے بلکہ 20 جولائی 2020 کو دستور پاکستان اور آئین پاکستان کے خلاف برطانوی پارلیمنٹ میں چیئرپرسن شبان میکڈونلڈ کی سرپرستی میں دی پرسیکیوشن آف احمدی مسلمز ان پاکستان میں احمدی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے عنوان سے 167 صفحات پر مشتمل پاکستان کے مخالف بیانیہ پیش کر کے پاکستان کے آئینی مقام کو مجروح کرتا ہے، اور یہی ٹولہ حال ہی میں مبارک ثانی کیس کے تحت اپنی تبلیغی سرگرمیوں کے اجرا کے لیے عدالتی سہارا لینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آئین پاکستان میں ترمیم کی کوشش کرتا ہے، جس کے سبب ہر مسلمان کے دل میں یہ خوف و اندیشہ جنم لیتا ہے کہ خدا نہ کرے کہیں مستقبل میں اغیار کے اشاروں پر اس غدار ملک و ملت ٹولے پر عائد شدہ پابندیوں میں کہیں تخفیف سے کام نہ لیا جائے۔ وقت کی نزاکت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ایک محب وطن کی حیثیت سے مملکت خداداد کے اقتدار پر براجمان صاحبان کو قادیانیت کی مسلسل آئین پاکستان میں ترامیم کی کوششوں اور آئینی خلاف ورزیوں سے آگاہ کرتے ہوئے دعوت فکر دیتا ہوں کہ تم نے اپنی فوج کی دیکھی تیاری مدتوں، اب نصارہ کے رضاکاروں کی تیاری بھی دیکھ، کاٹنا مقصود ہے جس سے شجر اسلام پاکستان کا قادیہ کے لندنی ہاتھوں میں وہ آری بھی دیکھ، انہیں پکڑو انہیں ڈھونڈو، یہ جاسوسوں کا ٹولہ ہے، حکومت